بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری غفلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ دنیا میں اچھا شہر بنانا، اچھی سڑکیں بنانا، خوبصورت عمارتیں بنانا، بہت اچھے محل تعمیر کرنا، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں تیار کرنا، 5 اسٹار ہوٹل بنا لینا، یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کوئی عمارت تعمیر کرنا، کوئی شہر تعمیر کرنا، کوٹھی بنانا اپنے لیے رہنے کے لیے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات ہے انسانوں کو تعمیر کرنا۔ انسانوں کو تعمیر کرنے کا ہنر دنیا کو کس نے عطا کیا؟ وہ کائنات میں صرف میرے اور آپ کے مولا پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے جو تشریف لائے ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے کہا کہ آپ خلق عظیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اخلاق کے معنی کچھ اور تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو جینے کا طریقہ عطا کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے۔ اب نرمی سے بولنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ کسی اچھے شو روم میں جائیں، ان کا جو سب سے مہنگا سیلز مین ہوگا وہ سب سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ کسی بڑے افسر سے ملیں، IAS IPS سے ملیں گے، جتنا بڑا افسر ہوگا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ کبھی کسی بادشاہ سے ملیں، کسی وزیر اعلیٰ سے ملیں، آپ کو گفتگو کر کے لگے گا کہ بھی ایسا بہترین اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ نرمی سے بولنا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تربیت دی کہ اخلاق آخر ہے کیا؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اب آپ جہاز میں بیٹھے، کروڑوں روپے کا جہاز ہے اور پائلٹ کی تنخواہ کئی لاکھ روپے ہے، اور جو اندر ایئر ہوسٹس ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی تنخواہ کئی لاکھ روپے ہے، اور 9,000 روپے کی ٹکٹ لے کے چڑھتا ہے تو اس کو بھی 5 دفعہ سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی کوٹ اتار کے دے گا تو بڑی تہذیب سے جا کے اس کو رکھتے ہیں الماری میں کہ جب اترے گا مسافر اس کو دینا ہے۔ اور آپ ان سے ناراض ہوں، بدتمیزی کریں تو آگے سر کرتے رہیں گے، ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ آپ کسی بڑے شو روم کے اندر جائیں، سارا شو روم کھلوا دیں، کپڑے سارے کہیں جی مجھے نہیں لینا، تو وہ ناراض نہیں ہوں گے آپ سے،
کیوں؟ کیونکہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے کہ جن سے ہم نے مطلب نکالنا ہے ان سے ناراض نہیں ہونا. جو بڑے بڑے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومتوں میں ہیں، ان کے مزاج کا ایک حصہ ہے بھی جن سے کام نکالنا ہے ان سے ناراض نہیں ہونا ہے. ان کو نہیں احساس ہونے دینا کہ بھی ہم آپ سے ناراض ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے آپ کی بات کے اوپر. دنیا ایسے ہی چل رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین اخلاق جو ہے وہ ہمیں سکھایا، اور اس کے بعد تبھی تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا ہے. اب وہ اخلاق کیا ہے میں آپ کو آپ کے گھر کے حساب سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے، کوئی بھی ہم میں سے، وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پیسے بھی بہت دیتا ہے خرچنے کے لیے. اسے اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہو تو اس کو گاڑی بھی دیتا ہے کہ جاؤ آرام سے مل کے آؤ. عام لوگوں سے زیادہ اس کا احترام کرتا ہے. لیکن جب غصہ آتا ہے تو اس کی ایسے اتارتا ہے، اتنی بے عزتی کرتا ہے کہ آخر تنگ آ کے وہ کہتی کہ اگر آپ ایک سوٹ کم دے دیں تو چل جائے گا، آپ بس کی بجائے، کار کی بجائے بس میں بھیج دیں تو گزارا ہو سکتا ہے، آپ 20,000 کی جگہ 5,000 دے دیں گزارا ہو سکتا ہے. لیکن جو تم میری عزت نفس کو مجروح کرتے ہو، یہ جو تم بے عزتی کرتے ہو خاندان والوں کے سامنے، بھئی یہ نہیں برداشت. اسی طرح ایک شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی کے لاکھوں نخرے برداشت کرتا ہے، کھانا نہیں بنانا ہوٹل سے لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو، ملازمین لگا لو. لیکن وہ بیوی اگر شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرے، تو وہ کہتا ہے تیری سارے نخرے برداشت ہیں، یہ نہیں برداشت ہوگا. تو یہ اسلام نے نظریہ جو ہے دنیا کے انسانوں کی تعمیر کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر ابو جہل مکے کا سردار ہے اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں، تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے، اسلام نے کہا کہ آپ سے جو کمتر ہے، آپ سے جو نیچے والے درجے میں ہے، آپ سے جو غریب ہے، ایسا بندہ جو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، ایسا بندہ جو آپ کا متحد ہے، ایسا انسان جو آپ کے آگے اف کرنے سے ڈرتا ہے، اسلام نے کہا کہ جب تم اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نرمی ہے، یہی اخلاق ہے. طاقتور کے ساتھ تو سارے سلام کرتے ہیں. دیوان صاحب آ جائیں تو سارا محلہ ہی کہتا ہے دیوان صاحب سلام، دیوان صاحب سلام، تشریف رکھیے. تھانے دار آ جائے کہ جناب تشریف رکھیے، تو وہ اس کا احترام نہیں کر رہے، وہ تو اس طاقت کا احترام کر رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے واقعات میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی نہیں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کوئی چلا گیا اور اگر کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمہ ہمیں کچھ دیجئے، تو آپ ان کو دیتی بھی تھی سامان. اور جب پھر لینے والے نے دعائیں دینی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت فرمائے، اللہ آپ کی نسل کے اوپر، لوگ جو دعائیں دیتے ہیں جو مانگنے والے ہیں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اندر سے آواز آنی کہ اللہ تعالیٰ تیرے پر بھی رحم فرمائے، اللہ تیری نسلوں کے اندر بھی برکت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تیری بھی محتاجی دور فرما دے. لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین آپ ہماری ماں ہیں، یہ جو مانگنے والے آتے ہیں آپ دیتی ہیں، دعائیں دیتے ہیں، آپ الٹا ان کو دعائیں دیتی. فرمایا کیوں نہ دیں دعائیں، اگر یہ ہمارے صدقات کی بدولت ہمیں دعا دے رہے تو ہم پھر ان کو دعائیں کیوں نہ دیں، ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں. پتہ یہ لگا کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے طاقتور کے آگے جھکیں. ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے کتنے لوگ ہم سے پریشان رہتے ہیں. سب سے زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے آپ کے بیوی بچے ہیں، چاہے آپ کے ماتحت ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو سب سے زیادہ وہ تنگ ہیں، وہ پریشان ہیں اس معاملے میں. اب ہم دنیا کے لیے جتنے مرضی نیک بن جائیں،
دنیا کے سامنے جتنے مرضی سخی ہوں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمارے ماتحت کیا ہے، ہم وہاں پر کچھ نہیں کر رہے۔ کوئی نوجوان آدمی ہے، اب وہ اپنے ماں باپ کا وارث ہے، تو ماں باپ کو بولنے نہیں دیتا، ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتا، تو اس کا مطلب ابھی یہ اخلاق کے معیار تک پہنچا ہی نہیں ہے یہ بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو واقعہ سنانے لگا ہوں بڑے اطمینان سے سنیے، اور یہ ایسی کام کی بات ہے کہ زندگی انسان کی پلٹ دے۔ ہمیں جو غلط فہمی رہتی ہے، ایک صحابی آئے، بدو تھے، آئے بھی بے ٹائم، خاص کر وہ جن کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی سنیں، آئے بلا وقت آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تمام خادم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ بھوکا بھی ہوں اور کچھ دے بھی دیجئے مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا وانا کھلایا، کچھ دے دیا۔ بدو ہے، بدو مطلب دیہاتی ہے۔ اب جب مل گیا سامان بھی تو نعوذ باللہ کفر کی نقل کفر نہیں ہوتے، فرمانے لگے کہ نہیں، یہ تو میں تو سوچ کے آیا تھا بہت زیادہ ملے گا، یہ اتنا نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس کوئی بندہ یہ بات کہہ دے تو چودھری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ابھی تک تیری اتنی اوقات ہے، تو بحث کر رہا ہے ہم سے، جو دے دیا لے اور بھاگے یہاں سے۔ چودھری صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اگر مانگنے والا اتنی بات کہہ دے کچھ لینے کے بعد بھی، تو ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے دیا، اوپر سے نخرے کر رہا ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بدلا، انسانیت کا مزاج بدلا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، اتنا غصہ آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس نے بے ادبی کی ہے۔ فرمایا نہیں، رکو۔ اس کو اندر لے گئے اپنے گھر میں اور بہترین چیزیں کھلائیں، سامان دیا۔ ابھی وہ سامان باندھ رہا تھا اور دے دیا، وہ باندھنے لگا، پھر کچھ اور سامان دے دیا، 4-5 مرتبہ دیا، اتنا دیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو اب اٹھایا نہیں جائے گا، اب یہ اٹھے گا نہیں، بس کریں، میں نے آپ سے زیادہ فیاض، آپ سے زیادہ دینے والا کسی کو نہیں پایا اب تک میں نے۔ اور مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساتھ میں بڑا خوش ہے، اور صحابہ کرام کو کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آندھی اور طوفان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیاض پایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر پہلے اس کو مار دیتے، اس کے ساتھ تم زبردستی کرتے تو یہ جہنم میں جاتا۔ ہم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے تو اس کا نظریہ بدل دیا، نظریہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ بندہ جو پہلے گلہ کر رہا تھا اب کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ فیاض ہیں، دنیا کا نظریہ تبدیل کر دیا۔ جو لوگ کہتے تھے رئیسوں کے ساتھ پیار سے بولنا ہی اخلاق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں، بلال کے ساتھ بھی محبت کرنا یہ اخلاق ہے، عمار بن یوسف سے محبت کرنا اخلاق ہے، سیدنا اسامہ جو غلام ابن غلام ہے ان کے ساتھ محبت کرنا اخلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اگر آپ اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ اخلاق ہے۔ اور کیسے سکھایا اخلاق؟ ایک دلال نے کہا، جو منڈی میں دلال ہوتے ہیں، ایک صحابی کو کہ وہ فلاں بندہ سستے میں گھوڑا بیچ رہا ہے، خرید لیجیے۔ اب وہ صحابی رسول گئے، اس سے پوچھا کتنے کا؟ کہنے لگا جی 10 دینار کا۔ فرمایا اگر میں اس کے 20 دے دوں تو؟ کہنے لگا آپ بہت خوشی ہوگی اگر 20 دے دیں۔ فرمایا نہیں، 20 کی بجائے 40 دے دوں، 50 دے دوں، کرتے کرتے 1000 دینار پہ پہنچ گیا۔ اب ساتھ میں جو خادم ہے وہ بڑا حیران ہے کہ بھئی یہ کیسا بیپاری ہے، 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں خرید رہا ہے۔ جب سامان خرید لیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ سلمان ایسا ہے کہ ہم نے سودا خریدنا ہے، مجبوریاں نہیں خریدنی ہے۔
وہ بندہ مجبوری کی وجہ سے اپنا مال سستے میں بیچ رہا ہے. ہم یہاں منڈی میں سودا خریدنے آئے ہیں, ہم کاروبار میں نئے عروج طے کرنے کے لیے آئے ہیں, کاروبار میں نئی تہذیب دکھانے کے لیے آئے ہیں, ہم کاروبار میں ایمانداری اور علم برداری کا نیا کریکٹر پیش کرنے کے لیے دنیا کے سامنے آئے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم لوگوں کی مجبوریاں نہیں خریدتے, ہم سودا خریدتے ہیں, اور ہمارا سودا کبھی نقصان کا سودا نہیں ہوتا ہے. آج تو لوگ اس انتظار میں کہ یہ پڑوسی کا باپ مر جائے, ان کے بھائیوں کی لڑائی ہو جائے, پھر مکان خریدیں گے جب سستا ہو جائے گا. اس انتظار میں ہے کہ ان کا بیڑا غرق ہوگا تو پھر ہم خریدیں گے. کیا دوسرا اگر تمہارے متعلق وہ سوچے تب کیا خیال ہے؟ مسلمان تو دنیا میں آیا ہی نئے ضابطے اور نئی باتیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تو تہذیب اور تمدن کو بدلا ہے. جن کو لوگ صرف یہ سمجھتے تھے کہ امیر جو ہیں وہی اس قابل ہیں, ہم نے بتایا کہ نہیں, دنیا کا ہر فرد, ہر رنگ اور ہر نسل, ہر ذات اور برادری کا بندہ محترم ہے. کوئی جو ہے ان میں کمزات ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے. اب ہم اپنا اخلاق اگر صحیح نہ کریں, اب جھوٹ آدمی ایک بولتا ہے, ایک آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, اور اسے خود بھی پتا ہے کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں, اس جھوٹ کی وجہ سے میری ذلت ہو رہی ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے نہیں, جو لوگ خود نہیں بدلنا چاہتے ہم بھی نہیں چاہتے یہ بدلیں. آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی طرف آئے گی. تو صرف میٹھا بولنے کا نام تو اخلاق نہیں ہے نا بھائی. اپنے نظریات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا, اس کا نام اخلاق ہے. اپنے سے کمتر لوگوں کا احترام کرنا, اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا, جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھنا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو بولتا ہوں تو سچ ہی بولتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب بولتا ہوں تو سچ ہی بولتا ہوں. کئی ایسے ہیں کہتے ہیں جی میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, ملیں گے عثمان بھائی ہم تو منہ پہ سیدھی بات کہہ دیں. ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. جو آدمی دوسروں کے دلوں کو دکھانے کو یہ کہتا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں, کہ جس کی سچائی کی وجہ سے لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہو, جس کی سچائی کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہو, جس کی سچائی کی وجہ سے میاں بیوی میں دراڑ پڑتی ہو, جس کی ایسی سچائی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو, یہ سچ نہیں بول رہا, یہ بے ایمانی کر رہا ہے, یہ سچ کا نام لے کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جو اتنا کم ظرف ہے کہ ایک آدھی بات دل میں نہیں رکھ سکتا, یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنے گا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکھوں لوگ آئے, ہر ایک کی اپنی ضروریات تھی, ہر ایک کی اپنی باتیں تھیں, ہر ایک کے اپنے مسائل تھے, لیکن کبھی ان کی گفتگو جو ہے لوگوں کے آگے نہیں گئی. تو یہ بھی تو سنت ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو اپنی چھاتی میں چھپا کے رکھنا, تاکہ کل قیامت کے دن یہ چہرہ نور والا ہو, اللہ بتائے کہ یہ میرا بندہ ہے جو دوسروں کے عیبوں کو چھپا کے رکھتا تھا. تو یہ تو نہیں جی, ہم تو بڑا سچ بولتے ہیں. کیا سچ بولتے ہو؟ کیا یہ سچ بولتے ہو کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ کیا یہ سچ بولتے ہو کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھگی ماری ہے؟ کیا کبھی ایسا سچ بولا کہ میں فلاں کی بیٹی کو دیکھ کے زنا کا ارادہ بناتا ہوں؟ کیا کبھی ایسا سچ بولا کہ میرے باپ نے فلاں کے ساتھ بے ایمانی کی ہے؟ کیا ایسا سچ بولا کہ میں نے فلاں کی زمین پر اتنے کا قبضہ کیا؟ کیا ایسا سچ بولا کہ میں کرایہ دار ہونے کے باوجود میں نے اسٹے لے رکھا ہے مالک مکان کے خلاف؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنی شکل, اپنے جسم, اپنی برائیوں کے متعلق سچ بول کے دکھاؤ تو پتہ لگے کہ سچ بولنے والوں میں سے ہے. کہ کسی کی عزت اتار دو جی میں سچ بول رہا ہوں, کسی کی برائی کرو میں سچ بول رہا ہوں, یہ سچ ہے؟ یہ سچ کے نام پر بدماشی ہے, یہ سچ کے نام پر گنڈا گردی ہے. اور بدماش بھی ذلیل ہوں گے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے, گنڈے بھی ذلیل ہوں گے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے, اور ان کا ساتھ دینے والے بھی ذلیل ہوں گے.
اس بات کو پسند نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے جب شراب پی لی اور ان کے درے مارے جا رہے تھے تو دوسرے نے پرے کھڑے ہو کر کہا نعوذ باللہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، پکڑ لیا اسے، تو کون ہوتا ہے بد دعا دینے والا؟ اور فرمایا تو ہے کون بد دعا دینے والا؟ کہا کس نے کہ اس کو بد دعا دو؟ ہمیں شراب سے نفرت ہے، اس کے عمل سے نفرت ہے، اس سے تو نہیں ہے نا. اس کو سدھاریں گے تو یہ سدھرے گا نا. ہم اس عمل سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ کون سی بات ہوگی جی میں تو سچ بول رہا ہوں، تم سچ نہیں بول رہے، تم سچ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہو. اگر سچ بول رہے ہوتے تو پھر اپنی برائیاں لوگوں کو بتاتے، اپنی تو بتاتے نہیں ہو. سود کھا کے بولتے ہو کہ میں تو بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. بے ایمانی کر کے بولتے ہیں کہ جی میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. اسلام نے انسانیت کی تعمیر کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم اسی طرح مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس بات کو یاد رکھا کریں آپ بار بار. ہم لوگ اس لیے مسلمان ہوئے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا مزاج بدلا ہے. انسانیت گمراہی میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی میں لائے. انسانیت بے ایمانی میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمانداری میں لے کے آئے. انسانیت کے اندر دوگلا پن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری پیدا کی انسانوں. اور اگر کسی مسلمان میں سے یہ خوبیاں نکل جائیں اور پھر بھی وہ کہتا رہے میں مسلمان ہے تو اس کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ مسلمان ہے. بھی اگر کسی میں ایمانداری نہیں ہے تو اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے. اگر جو بار بار آنکھوں سے زنا کر رہا ہے اس کو بھی غلط فہمی ہے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی بار بار بے ایمانی کر رہا ہے، بار بار دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کو غلط فہمی ہے کہ ابھی میں مسلمان ہوں. ہم تو نظریات بدلنے کے لیے آئے. پورا ملک ملیشیا، آپ اس کی 1000 سال پرانی تاریخ پڑھ لیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، پورا ملیشیا مسلمان ہوا. 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جا کے دکان کھولی، پرچون کی دکان کھولی. جو آتا تھا مال لینے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر کے بھیجی تھی کہ لوگوں کا فائدہ کرنا ہے. کس کا فائدہ کرنا ہے؟ لوگوں کا فائدہ کرنا ہے. اگر کسی نے آ کے کہا کہ رسی کا گچھا دے دو تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 روپے کا آئے گا، مہنگا ہے، فلاں ٹکڑا لے لو، 1 روپے میں تمہارا کام چل جائے گا. کرتے کرتے پورے ملک کو اسلام قبول کرنا پڑا صرف ان 2 لوگوں کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے کہ اسلام ایسا بہترین مذہب ہے جو دوسروں کے فائدے کی بات کرتا ہے، اپنی نہیں. تو ہمیں تو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہمارے وتیرے سے ہمارے ماں باپ تو نہیں ناراض؟ ہمارا جو وتیرہ ہے کیا ہمارے ماں باپ اس سے ناراض ہیں؟ کیا ہمارے بھائی بہن ناراض ہیں اس سے؟ ہمارے پڑوسی اس سے ناراض ہیں؟ کیا کوئی ایسا وتیرہ تو نہیں کہ لوگ ہمارے اٹھ کے جانے کے بعد کہتے ہوں ان لوگوں میں نہیں خرابی؟ اگر لوگ ہماری برائی کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر کیوں نہیں جھانک رہے؟ اگر زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بندہ خراب ہے تو کچھ تھوڑا سا اندر بھی بندہ دیکھ لے کہ واقعی کہیں میرے میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. اپنا وتیرہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا. اور یہ ملنا صرف اسلام میں ہی ہے. یہ بھی سنو مزے کی بات. حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا صحابہ میری اور تمہاری مثال ایک اونٹنی کی طرح ہے اور اس کے مہار کی طرح. صحابہ کو فرمایا ایسا ہے نا کہ ایک اونٹنی ہے جو بدک گئی ہے، اب قبیلے والے اسے پکڑ رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، کوئی اس کے نکیل ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھاگتی پھر رہی، زخمی بھی ہو گئی لیکن قابو کسی کے نہیں آتی. تو اتنا معاملہ ہونے کے بعد اچانک اس کا مالک آ جاتا ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے. وہ آتا ہے تو اس کے لیے بہترین چارہ لاتا ہے تو اپنے مالک کو دیکھ کے اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. وہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور بڑی نرمی سے اس کے نکیل ڈال دیتا ہے. فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس اونٹنی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے اسی لیے بھیجا کہ میں تمہیں اعلیٰ ترین اخلاق جو ہے تمہیں عطا کروں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. آپ ایمانداری سے دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. اور آج بھی ہمیں شور مچانے کی بجائے اگر ہم بذات خود اپنا کردار اچھا رکھیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ جس طرح لوگ کرتے نا، آٹے کی تھیلیاں دے کے فوٹو کھنچوا رہے، کوئی کچھ کر کے فوٹو کھنچوا رہا ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام نے کہا کہ ہم عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں.
اسلام نے کہا کہ ہم دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو مثال دی نا شروع میں نے کہ آپ کی بیوی کہتی بھی پیسے تھوڑے کم مل جائیں لیکن تم بے عزتی نہ کرو. اس کا مطلب ہر بندہ عزت چاہتا ہے, اور عزتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی, اور اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے. ہر بندہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ وہ دو لفظ عزت کے چاہتا ہے کہ خان صاحب, انصاری صاحب, قریشی صاحب, میر صاحب, ڈار صاحب میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. آپ کے ماتحت بھی آپ سے عزت چاہتے ہیں, والدین چاہتے ہیں, پڑوسی عزت چاہتے ہیں, اور آپ اگر تھوڑی سی عزت بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا کر کے آپ کو واپس کریں گے. تو کھانا تو روزانہ ہمارے گھر کے باہر اکثر آپ لوگوں کے یہاں بھی ایک کٹورا رکھا ہوتا ہے, روزانہ پابندی سے صبح شام اس میں دودھ ڈالتے ہیں. اور دودھ کس کے لیے ڈالتے ہیں جی؟ گلی کے کتے کے لیے ڈالتے ہیں. تو کھانا تو گلی کے کتے کو بھی مل رہا ہے. تو یہ کسی کو سامان بانٹ کے تصویریں کھنچوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلام نے کہا, سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے یتیم کو کھانا نہیں کھلانا ہے, کپڑے نہیں پہنانے. پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فلسفہ عطا کیا, دنیا اوندے منہ گر گئی. بڑے بڑے بادشاہ گھبرا گئے اس فلسفے کے آگے. حکم ہوا وہ کھانا اور کپڑے کی بات نہ کرو, پہلے غریب کو عزت دینے کی بات کرو. اب جب غریب کو عزت دیں گے تو خان صاحب غریب کو دروازے پہ اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھک میں بٹھائیں گے, اور جب بیٹھک میں بٹھائیں گے تو عزت سے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ آپ ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم پئیں گے. پھر اس کے آگے کھانا رکھا جائے گا. کھانا کھلانے کے بعد عزت سے اس کو کپڑے اور جو چیزیں دینی ہوں گی اندر بٹھا کے دیں گے. یہ اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا انس, حضرت زید بن حارث, چھوٹے چھوٹے لوگ بچے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اگر کوئی یتیم مل جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز اپنے کندھوں پر بٹھایا, جبکہ کپڑے دیے جا سکتے تھے, سامان دیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, سارا کچھ دینے کے بعد اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ غریب کی بے عزتی نہیں کرنی, اس کی عزت کرنی ہے, غریب کا احترام کرنا ہے. اور یہ احترام کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ احترام ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. اس لیے سچ کے نام پر لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں, شہرت کے نام پر لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں. یہ دیکھو جنگل میں جانور ہیں نا دو, وقت بھی ہو گیا لیکن ایک قصہ ذہن میں آ گیا, سنتے جائیے. جنگل میں کتنے جانور ہیں؟ شیر ہے نا. اب کسی کو کہہ دو تو میرا شیر پتر ہے, اگلا چوڑا ہو جاتا ہے, جبکہ وہ جانور کا نام ہے. اور یہ جانور ایسا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس جانور کا فائدہ کوئی نہیں. پھر ایک اور جانور ہے گدھا. اب وہ دیکھو سڑکوں پہ پھرتا ہے, اس پہ جن گلیوں میں کچھ نہیں جا سکتا سامان لاد کے, تو وہاں کون جاتا ہے جی؟ گدھا جاتا ہے. مالک کا وفادار, بوجھ ڈھونے میں سب سے آگے, لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہے. اگر کسی کو کہتے بھائی تو گدھا ہے, ناراض ہو جائے گا. انسانوں کا مزاج دیکھیں. اب تیسرا جانور جو عام ہے اس کو کہتے ہیں کتا. ہماری جو نئی تہذیب ہے جو انگریزوں نے دی ہے, اچھے اچھے کروڑ پتی لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو پاس نہیں جاتے, کتے کو بستر میں سلانا اچھا سمجھتے ہیں. آپ صبح کو جائیں, جو یہاں ہمارے دیش میں جو انگریز بن رہے ہیں نا, کتا لے کے صبح کو گھوم رہے ہوں گے, سڑکوں پہ گند ڈالتے ہوئے جائیں گے. بھئی تم اتنے بڑے انگریز ہو تو اس کا پوٹی بیگ بھی ساتھ میں لے جاؤ. اگر بننا ہی ہے ویسا, اگر نقل ہی مارنی ہے پوری مار لو. اپنے گھر سے نکلے, دوسرے کے گھر کے آگے گند ڈلوا دیا. اب چلیے خیر چھوڑیے ان باتوں کو. کتے کو کتا کیوں کہا, یہ بات پلے باندھ لیجیے. شیر کو لوگ شیر کا جب کہتے ہیں نا تو میرا شیر پوتا ہے, اگلا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ شیر بہادری کی علامت ہے, شیر ہمت کی علامت ہے, شیر بہت سارے بھیڑیوں کے درمیان گھبراتا نہیں ہے, اس لیے کہا شیر. تو کتے کو کتا کیوں کہا, یہ لکھ کے لے جاؤ, اوروں کو بھی بتا دینا جا کر. کتا جو ہے, حالانکہ آپ دیکھیے کتنا وفادار ہے. کتا جس مالک کے ساتھ رہتا ہے اس کے گھر کی رکھوالی کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. کتے کو اگر آپ روزانہ دودھ پلانے لگیں, وہ آپ کے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑے گا. بلے شاہ نے بھی کیا نا,
کہ بازی لے گئے کتے، اٹھ فریدا یار منالا نہیں تھا، بازی لے گئے کتے. وہ کہتا ہے یہ دیکھ کتے جو ہیں ساری رات جاگ رہے تو ستا پہ ہیں. لیکن اس کو کتا کہا کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو کتا اس لیے کہا، سن لو پلے باندھ لو اس بات کو، کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہے، کتا جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے لوگوں کا وفادار ہے، کتا ان لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، کتا اس گھر کی رکھوالی 24 گھنٹے کرتا ہے. لیکن اس کو کتا اس لیے کہا کیونکہ جب کوئی اس کا سگا بھائی اس کے پاس آ جائے، جب کوئی اس کی برادری والا اس کے پاس آ جائے، جب کوئی اس کی نسل والا اس کے پاس آئے، کوئی اسی طرح کا جانور جس کو کتا ہی کہا جاتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے تو یہ اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتا. کتا کسی باہر کے کتے کو اپنی گلی سے نکال کے ہٹتا ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا کہ یہ ایسا بدبخت ہے جو دوسروں کے ساتھ یاریاں گانٹتا ہے، اپنی نسل کا غدار ہے. تبھی تو کسی کو کتا کہتے ہیں اسے غصہ آ جاتا نہیں. اور یہ ایسا جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ وفاداری، اپنی نسل کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اپنی نسل کے کتے کو گلی میں گھسنے نہیں دے رہا، اس کو کھانے نہیں دیتا، اس کو ٹکنے نہیں دیتا، چاہے وہ بیمار ہو مرنے والا اس کو باہر نکال کے دم لیتا ہے. اس وجہ سے اس جانور کا نام یہ رکھا گیا کہ اس کی عادتیں. تبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں جو بندہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہتے نہیں بھی یہ کتا بندہ ہے. تو یہ جو نام رکھے گئے عادتوں پر ہی رکھے گئے. تو اسی لیے لوگ شیر کا نام خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی بہادری کی علامت ہے، ہمت کی علامت ہے. تو اس لیے یہ بات طے رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جس نسل میں سے ہیں نا انسانوں کی، ہم جس نسل میں سے ہیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ اتنی نسلیں دنیا میں، چرندے پرندے جانور، ہریا دریا پانی سب کچھ، یہ سارا یہ بھی مخلوق ہے، ان میں سانس ہے، زندگی ہے ان میں. لیکن اللہ نے ہمیں جس نسل میں بنایا وہ انسانوں کی نسل ہے. تو ہمیں انسانوں کی قدر کرنی ہے، ہمیں انسانوں کا دل نہیں توڑنا، ہمیں انسانوں کی بے عزتی نہیں کرنی، اور ہمیں مظلوم انسانوں کی مدد کرنی ہے. کس کی مدد کرنی ہے جی؟ مظلوم انسانوں کی مدد کرنی ہے. اب جس طرح کسان جو ہیں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں اکیلا ہوں، میں کمزور ہوں، نہیں کچھ کر سکتا، تو دعا تو کر سکتا ہے، چند لمحے تو ان کو دے سکتا ہے. تو ہمیشہ حق اور سچائی کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، تینوں درجات ایمان کے استعمال کرنا، یہی بہترین مسلمان کی علامت ہے. دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.